السلام علیکم میرے پیارے دوستوں بھائیوں، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ آج اتوار ہے اور 5 اپریل ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وائرس سے سب کو محفوظ رکھے۔ لیکن بڑے افسوس کی خبر یہ ہے کہ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن انہوں نے پہلے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ جی ہمیں کوئی سامان نہیں دی جا رہا اور ہم بے یار و مددگار مریضوں کے جو ہے نا اپنی جان خطرے میں ڈال کے علاج کر رہے ہیں، تو ہمیں کٹس وغیرہ مہیا کی جائیں۔ تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ حکومت عملی طور پہ کچھ بھی نہیں کر رہی، سوائے پریس کانفرنسوں کے، ٹی وی پہ آ کے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو آج جو ہے اسی پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے وزیر اعظم کو اور چاروں وزرائے اعلیٰ کو فائنلی خط لکھا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں سامان دیا جائے، اگر ہمیں سامان نہ دیا گیا تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنا نقصان ہوگا، کہ ایک ڈاکٹر کو اگر وائرس لگا ہوا ہو اور وہ اسی طرح مریضوں کا علاج کر رہا ہو جو دوسرے مریض ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ ڈاکٹروں کو بھی بڑے پیمانے پہ وائرس کا وہ شکار ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر، ہمیں پوری کٹس دی جائیں، ہم بار بار کہہ چکے ہیں، اب ہم خط لکھ رہے ہیں، پریس کانفرنس کی ہے، یہ کوئی عملی طور پہ کام نہیں کر رہا ہے، کوئی بھی عملی طور پہ کام نہیں کر رہا۔ دوستو مجھے بتاؤ کہ کتنے دکھ والی بات ہے، یہ کوئی سیاسی بات تو نہیں ہے نا کہ اس کے اوپر آپ لوگ ویڈیو پہ گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں؟ یہ سیاسی بات ہے۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن PMA نے واضح طور پہ بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کٹس دی جائیں، اور یہ ظفر مرزا آ کے روز ہی کہہ دیتا ہے کہ انشاءاللہ چاندی دنوں میں یہ ہو جائے گا، چاندی دنوں میں اتنے بستر لگ جائیں گے، چاندی دنوں میں اتنا اسپتال۔ کوئی ٹھوس بات یہ نہیں کر رہے، یہ کرونا وائرس کے حوالے سے اللہ نہ کرے یہ پاکستان کو اٹلی سے بھی آگے لے جانا چاہتے ہیں، جب عمل ہی نہیں کر رہے ہوں گے، عمل۔ اور ہمارا جو وزیر اعظم ہے، کل وہ لاہور آیا ہے، وہ کیوں آیا ہے؟ صرف چندہ لینے کے لیے آیا ہے۔ وہ میرے خدایا، یہ چندے والا وزیر اعظم ہے، یہ نہیں کر سکتا۔ اور آج بلوچستان کے جو سابق وزیر اعظم ہے اسلم رئیسانی، اس نے بڑا مذاق کیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اس ملک میں 2 وزیر اعظم ہونے چاہیے، ایک وزیر اعظم انتظامی امور سنبھالے اور دوسرا وزیر اعظم چندہ مانگے۔ یہ انہوں نے سابق وزیر اعلیٰ نے یہ کہا ہے، کیونکہ یہ چندے سے فارغ ہی نہیں ہو رہے۔ تو جناب علی، یہ جو ڈاکٹروں کی اپیل ہے، اس کے اوپر فوری طور پہ عمل کیا جائے اور ان کو پروٹیکٹیو کٹس جو ہیں وہ مہیا کی جائیں، کیونکہ وہ بار بار کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہمیں کٹس نہ دی تو ہم مجبور ہو جائیں گے کہ ہم کام نہ کریں۔ انہوں نے منڈے تک کا حوالہ دیا ہے، لیکن یہ حکومت کوئی کام نہیں کر رہی۔ ہم کس طرح رو کے آدمیوں کو بتائیں؟ یہ خدا نہ خواستہ اٹلی سے زیادہ ہمارے حالات خراب کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے احتجاج بھی ہم نہیں کر سکتے۔ کیا کریں ڈاکٹر، کیا کریں؟ ڈاکٹروں نے پہلے پریس کانفرنس کی ہے، اب انہوں نے خط لکھے ہیں، ڈاکٹر اور کیا کر سکتے ہیں؟ اینڈ پہ ڈاکٹروں نے کہہ دینا ہے کہ ٹھیک ہے جی، پھر ہم گھر بیٹھے ہیں، آپ چندے سے کرونا چلا لیں۔ نااہل نالائق حکومت جو ہے وہ کچھ کام نہیں کر رہی۔ اور اب کل کی آپ دیکھیں گے، ایک اور بات پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ چینی اور آٹے کے حوالے سے بحران پیدا ہوا ہے نا، تو کل کی وہ جناب ایک اور بحث چل پڑی ہے کہ یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا ہے جناب، کرپشن کے خلاف ایکشن لیا جا رہا ہے، اور یہ عمران خان کا بڑا کریڈٹ ہے۔ سبحان اللہ۔ کرپشن پہ اور گند میں بھی آپ اس کا بھی جو ہے نا وہ ثواب لینا چاہتے ہیں۔
پہلے 15 وزیر جب صوبائی ان کے پاس حکومت تھی 15 وزیروں کو اکٹھا نکالا گیا. تو یہ جی عمران خان نے بڑا کمال کر دیا بھائی. جب وہ کرپشن کر رہے تھے کرپٹ لوگوں کو آپ نے دائیں بائیں بٹھایا ہوا ہے. تو یہ اس وقت تمہیں وہ نہیں یاد آتا کہ بھئی یہ تم کیا کر رہے ہو. انہوں نے کرپشن کر دی, آپ نے رپورٹ شائع کر دی, اب اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں سارا کہ جی یہ بڑا کمال ہوا ہے جناب. پاکستان کی تاریخ میں عمران نے بھی ٹویٹ کیا ہے کہ یہ میں نے پہلی دفعہ یہ کیا ہے, اور اس طرح جو ہے نا اپنا یہ کریڈٹ اس طرح لیتے ہیں. یعنی کہ گندا کام کریں گے نا اس کے اندر بھی کریڈٹ نکال لیتے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے. تو بہرحال یہ ڈاکٹروں کی جو بار بار وارننگ آ رہی ہے, خدا را اس کے اوپر توجہ دیں, توجہ دیں. یہ کوئی سیاست نہیں ہے, یہ عام بندے نے اپیل نہیں کی, یہ ڈاکٹروں نے اپیل کی ہے. ڈاکٹروں نے اس کے لیے توجہ دیں, خدا کے لیے توجہ دیں.